الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العلي العظيم. جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اس کا وجود تسلیم کرنا، یہ جس چیز میں حقیقی اعتبار سے کوئی خاص تاثیر نہ پائی جاتی ہو اس میں تاثیر کا یقین رکھنا، یہ توہم پرستی کہلاتا ہے۔ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو، فرضی اور ہوائی چیزیں ہوں، ان کا وجود تسلیم کرنا، اور جس چیز میں حقیقی اعتبار سے کوئی خاص تاثیر نہ پائی جاتی ہو ان چیزوں میں تاثیر کا یقین دل کے اندر رکھنا، یہ توہم پرستی کہلاتا ہے، اور توہم پرستی کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ مثال کے طور پر چڑیل، بھوت پریت، اس کا بڑا شور رہتا ہے سماج و معاشرے میں، اور لوگوں کے ذہن و دماغ پر چڑیل اور بھوت پریت کے نام سے خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ خاص طور پر بڑے چھوٹوں کو، بچوں کو ان ناموں سے خوف زدہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اور جب بچپن سے بچے چڑیل اور بھوت کے نام سے ڈریں گے تو بڑے ہو کر بھی ڈر ان کے دل میں بیٹھا رہے گا۔ تو پتہ نہیں کیا ہوا سمجھ رکھا ہے چڑیل اور بھوت کو، حالانکہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ جنات ہے اللہ کی ایک مخلوق، انسان ہے، جنات ہیں، لیکن چڑیل کے نام سے اور بھوت کے نام سے کوئی الگ مخلوق ہو اور اس کا جو ایک خاص قسم کا خاکہ اور تصویر ذہن کے اندر ہوتی ہے جس کو سوچ سوچ کر آدمی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، رات میں اگر تصور آ جائے تو سونا بھاری پڑ جاتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی ان پر یقین رکھ رہا ہے تو وہ توہم پرستی کا شکار ہے، اس لیے کہ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اس کے وجود کو تسلیم کرنا توہم پرستی ہے۔ اسی طریقے سے جس چیز میں حقیقتاً کوئی خاص تاثیر نہ پائی جاتی ہو اس چیز کے سلسلے میں یہ یقین رکھنا کہ اس میں یہ تاثیر ہے، یہ بھی توہم پرستی ہے۔ مثال کے طور پر مختلف طرح کے پتھر پائے جاتے ہیں، کوئی عقیق کے نام سے ہے، کوئی زمرد کے نام سے ہے، کوئی کسی اور نام سے ہے۔ لوگوں میں ان پتھروں کے حوالے سے مختلف طرح کی باتیں ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ پتھر انگوٹھی میں لگا لو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پتھر انگوٹھی میں لگا لو گے تو دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، یہ پتھر انگوٹھی میں لگا لو گے دشمن تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح کی باتیں دل میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان پتھروں کو مؤثر سمجھے ہوئے ہیں لوگ، حالانکہ شرعی اعتبار سے کسی پتھر میں خاص طور پر کوئی تاثیر نہیں ہے، مؤثر بالذات صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال۔
شرعی اعتبار سے ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے اس طرح کے تصورات قائم کرنے سے منع فرمایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی امت کے افراد کو اس طرح کے تصورات قائم کرنے سے احتیاط و اجتناب برتنے کی تلقین فرمائی۔ جو لوگ توہم پرستی کے شکار ہوتے ہیں وہ منفی سوچ کے حامل بن جاتے ہیں، ان کی سوچ نگیٹو بن جاتی ہے، اور کسی طرح کی بھی دقت و الجھن ان کی پریشانی میں ان کی زندگی میں آتی ہے تو اسی طرح کی باتیں وہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں نے ایسا کر لیا تو ایسا ہو گیا، ایسا کر لیا تو ایسا ہو گیا، حالانکہ قادر مطلق صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اتفاق یہ کہ جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن سورج گہن بھی ہو گیا، تو لوگ یہ کہنے لگے کہ آج سورج گہن اسی وجہ سے ہوا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ غم کی وجہ سے سورج کو بھی گہن لگ گیا اور وہ بے نور ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس تصور کی اور اس ذہن کی اصلاح فرمائی اور ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج و چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان پر گہن طاری ہونا اس کا تعلق کسی انسان کی زندگی اور موت کے ساتھ نہیں ہے۔ جب اللہ چاہیں گے سورج منور ہوگا، روشن کرنے والا ہوگا، اور جب اللہ چاہیں گے سورج بے نور ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ میرے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو گہن لگا ہے، تو اس تصور کو اپنے ذہن سے نکالو۔ یہ تو اتفاق ہے کہ اللہ نے جس دن سورج کے گہن ہونے کا فیصلہ کیا اسی دن میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کے انتقال سے سورج کے گہن کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے مشرف فرمایا ہے تو ہمیں 100% شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی فکر کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اور ہر طرح کے توہمات سے اور خلاف شرع سوچ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ توہم پرستی کی بہت سی مثالیں ہمارے سماج و معاشرے میں مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شیر خوار دودھ پیتے بچے، ماؤں کے گہوارے میں پرورش پانے والے، ماں ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے ان کے ماتھے پر کاجل یا سرمے کے ذریعے ایک کالا نقطہ لگا دیتی ہے، اور اس کالے نقطے کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ بچے کو نظر بد نہیں لگے گی۔ بچہ ماشاءاللہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، صاف ستھرا ہے، ایک کالا نقطہ لگ جائے گا تو بری نظر نہیں لگے گی۔ ویسے ہی سرما لگا دیا جائے، کاجل لگا دی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس تصور کے ساتھ کالا نقطہ لگانا کہ نظر بد نہیں لگے گی، یہی توہم پرستی، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کالے نقطے میں کیا تاثیر ہے کہ وہ نظر بد سے کسی کو محفوظ کر لے، روک لے۔ بچے کو نظر بد سے بچانا ہے تو اللہ کا کلام پڑھ کر اس پر دم کر دو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر دو۔ پڑھے لکھیں یا کچھ نہیں، اور نقطہ لگا کے سوچ لیں گے کہ بچہ محفوظ ہو گیا۔
اس کا نام توہم پرستی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ذہن میں، خاص طور پر خواتین کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ شام کے وقت جھاڑو لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے، بے برکتی ہو جائے گی، دولت میں کمی آ جائے گی۔ جھاڑو پکڑتے ہوئے بچتے ہیں بہت سے لوگ شام کے وقت، کہ کہیں شام کے وقت جھاڑو ہاتھ میں آ گئی تو جھاڑو ہی پھر جائے گی۔ یہ بات دماغ میں بٹھا رکھی ہے۔ اب اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں اتنی مضبوطی کے ساتھ بیٹھتی ہیں کہ اچھی اور سچی باتیں اتنی مضبوطی کے ساتھ دماغ میں نہیں بیٹھتی جتنی مضبوطی کے ساتھ اس طرح کی بے بنیاد باتیں دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے بارے میں سنا گیا کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس آدمی کو برے خواب آتے ہوں، ڈراؤنے خواب آتے ہوں اور رات میں وہ ڈر جاتا ہو، بچے ہوں یا بڑے ہوں، تو انہیں اپنے سرہانے پیاز اور چھری رکھ کے سونا چاہیے، برے خواب آنے بند ہو جائیں۔ اب پیاز اور چھری کا برے خواب آنے یا نہ آنے سے کیا تعلق ہے؟ اتفاق سے چھری رکھنے کی وجہ سے اگر 2-1 دن خواب نہ آئے تو عقیدہ اور مضبوط ہو جائے گا کہ بھئی چھری نے اپنا کام دکھایا اور خواب کو روک لیا۔ یہ بھی توہم پرستی کی قبیل سے، حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ نہیں دیکھتے کہ اگر ٹوٹے ہوا آئینے میں چہرہ دیکھ لیا تو چہرے کی رنگت بدل جائے گی، یا چہرے میں کوئی نقص، کوئی خامی اور کمی پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی بے حقیقت چیز ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آئینہ ٹوٹا ہوا ہوگا تو چہرہ صحیح طور پر اس آئینے میں نہیں آئے گا، لیکن اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ ٹوٹے ہوئے آئینے میں اگر چہرہ دیکھ لیا جائے تو اس سے خدا نخواستہ کسی طرح کے نقصان کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اسی طرح بعض لوگوں کو ہچکی آتی ہے تو کہتے ہیں کوئی مجھے یاد کر رہا ہے جو ہچکی آ رہی ہے۔ یہی بات دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اور سب لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی یاد کر رہا ہوگا تو ہچکی آ رہی ہے۔ اس طرح کی 10-20 چیزیں ہیں جو علاقائی اعتبار سے مختلف ہیں، کہیں کوئی چیز اس اعتبار سے معروف ہے، کہیں کوئی چیز مشہور ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں توہم پرستی کی قبیل سے ہیں۔ یہ ساری تمہید آپ کے سامنے اس لیے میں نے عرض کی کہ ہمارے اس شہر میں دیوالی کے دن میں خاص طور پر یہ توہم پرستی پائی جاتی ہے کہ مچھلیاں خریدو دیوالی کے دن میں، رات میں اگر جادو ٹونے ٹوٹکے ہوں گے تو مچھلی کھانے سے سارا سفایا ہو جائے گا۔ چنانچہ دیوالی کے دن مچھلی کا بازار عروج پہ ہوتا ہے اور جسے دیکھو وہ تھیلے میں مچھلی بھر کے لا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مچھلی آپ سال بھر جب چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن اس سوچ کے ساتھ مچھلی کھانا کہ اس سے جادو ٹونے اور ٹوٹکے کا علاج ہو جائے گا، اسی کا نام توہم پرستی ہے، جس سے بچنے کی اللہ نے بھی تلقین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی۔ شرعی اعتبار سے کہیں تک دیوالی اور مچھلی کا کوئی جوڑ نہیں۔ اگر بالفرض جادو ٹونا اس رات میں ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات سے محفوظ ہونے کے لیے تو سب سے مؤثر چیز اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا بن جائے، آیت الکرسی اور معوذتین کی تلاوت کرے، اللہ کے حضور فریاد کرے، تو ہر طرح کے اثرات بد سے اور شیاطین سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اس طرح کا کوئی کام کرنے کو تو ہم تیار ہوتے نہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، مچھلیاں کھا کے سارے جادو ٹونے کا علاج کروا لیں۔ یاد رکھیے، یہ سراسر توہم پرستی ہے۔ آپ کو اپنے سوا جو معاشرے سے اس رسم بد کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس تصور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا
جو لوگ مچھلی کا کاروبار کرنے والے ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ خدا کے واسطے اس دن مچھلی بازار میں لے کر ہی نہ آئیں، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب مچھلی مارکیٹ میں نہیں ہوگی تو سب گھوم گھام کے گھر واپس آ جائیں گے، کسی کے ہاتھ مچھلی لگے گی نہیں، کوئی پکڑنے تو جائے گا نہیں تالاب میں، بڑا ثواب ملے گا ان کو بھی۔ لیکن اگر وہ آ بھی رہے ہیں مچھلی لے کر تو ہمیں اور آپ کو بھی تو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، ہم کوئی ناسمجھ تھوڑا ہی ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہم اپنا اچھا برا جانتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ کیا ہمیں اتنی موٹی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ مچھلی کھانے کا جادو ٹونے سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ جو بات دماغ میں پہلے سے بٹھا دی گئی ہے وہ پتھر کی ایسی لکیر بن جائے گی کہ قرآن و سنت کی کوئی بھی گواہی ہمارے سامنے پیش کر دی جائے ہم پرانے زمانے سے سکھلائی ہوئی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ شرعی معاملات میں انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی مضر ہوتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ خود بھی اس توہم پرستی کا شکار ہونے سے بچیں اور پورے شہر کے اندر اس پیغام کو عام کریں کہ آنے والے دنوں میں سماج کا کوئی فرد اس طرح کی توہم پرستی کا شکار نہیں ہوگا، چونکہ دیوالی کا دن قریب ہے، غالباً اسی ہفتے میں دیوالی ہے، تو بہت سے لوگوں تک حقیقت پہنچ بھی نہیں پاتی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات چل رہی ہے ٹھیک ہی چل رہی ہے، بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھونے لگتے ہیں، لیکن جب آپ حقیقت بیانی کریں گے اور سچائی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو سمجھائیں گے تو اللہ نے جو عقل و شعور اور سمجھ عطا فرمائی ہے انسان اس کا استعمال کرے گا اور برائی سے بچے گا اور حق کو استعمال کرنے کا عادی بنے گا۔ آپ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ؟ خود بھی اس رسم سے دور رہیں گے اور اپنے سماج و معاشرے کے ہر فرد کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے، فکر کریں گے۔ کسی کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو تو حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیے اور بتائیے، ورنہ یہ چیز شرعی اعتبار سے بہت بری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ردته الطیرة من حاجة فقد اشرک۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو بدشگونی اور بدفعلی نے کسی ضرورت سے روک دیا تو وہ شرک کرنے والا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مچھلی ہی کھانے کی وجہ سے جادو ٹونے سے ہماری حفاظت ہوگی تو ہم مچھلی کھانے کو گویا کہ مؤثر سمجھ رہے ہیں، اور مؤثر تو اللہ رب العزت والجلال ہے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذلک، اگر کسی آدمی سے اس طرح کی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے کفارے میں ایک دعا سکھلائی اور اس دعا کے اندر یقین کو بنانے کی تاکید کی گئی۔ فرمایا ان یقول احدهم اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اگر کسی سے اس طرح کی حرکت سرزد ہو جائے تو اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس یقین کا اظہار کرنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ بھلائی تو صرف آپ ہی کی طرف سے آ سکتی، شر اور برائی سے روکنے والی ذات صرف اور صرف آپ کی ہے۔ یہ میری غلط فہمی تھی کہ میں نے کسی اور چیز کو مؤثر سمجھ لیا، میں آپ کے در پر معافی کا طالب بن کر حاضر ہوں اور اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی بھلائی عطا کرنے والا اور آپ کے سوا کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی لائق عبادت بھی نہیں، کوئی معبود بھی نہیں، کوئی مسجود بھی نہیں۔
یہ جملے پیغمبر علیہ السلام نے سکھلائے تاکہ انسان کا یقین بنے اور اللہ رب العزت والجلال کی قادریت پر، مالکیت پر انسان کو کامل درجے کا یقین پیدا ہو۔ اسی طرح آپ نے یہ دعا بھی سکھلائی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ، اچھائیوں کو اور بھلائیوں کو لانے والی ذات بھی آپ کی ہے، سیئات کو اور برائیوں کو دور کرنے والی ذات بھی آپ کی ہے، اور آپ کے سوا کسی کے پاس نہ کامل طاقت ہے، نہ کامل قوت ہے، نہ کامل قدرت ہے۔ اس جملے سے بھی یہی سکھایا گیا کہ انسان کو بھرپور یقین اللہ رب العزت والجلال کی ذات پاک پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ صحیحہ کا حامل بنائے اور ہر طرح کی توہم پرستی سے، رسوم و رواج سے اور خلاف شرع اعمال سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔